بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیے۔ السلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر پورے آب و تاب سے جاری و ساری ہے۔ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس پرفتن دور کے اندر اپنا قیمتی وقت نکال کر قرآن مجید کے اہم نقطوں اور قرآن مجید کی سمجھ اور قرآن مجید کا فہم و ادراک سننے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ آج سورہ بقرہ کا شروعاتی جو موضوع ہے وہ دوسرا موضوع ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر مضمون کتنے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور اناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق شہید کرنا اور عہد توڑنا وغیرہ، یہ اس میں مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ جو آگے آئیں گے، آگے ہے جناب گائے ذبح کرنے کا واقعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خباثتوں کو بیان کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں جو آپ سنیں گے۔ سب سے پہلا مضمون کیا ہے؟ قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ ایک مضمون ہے۔ اور دوسرا مضمون قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری عادتوں کو، یہ آگے چل کے یہ سارے مضمون آئیں گے۔ یعنی قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنا، جیسے ھدی للمتقین، یہ ہدایت کا سبب جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ آگے جناب تیسرا نمبر، قرآن مجید میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسے کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا اور ان کے اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی بیان کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا نا کہ یہ تو معاذ اللہ حضور کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، یہ ان کا اپنا ہی کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو، تمہیں اس میں شک ہے، تو فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی صورت اس کی مثل ایک صورت ہی لا کر دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہرگز تم نہ لا سکو گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں ایک زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بھی، پیدا کرنے کا واقعہ بھی اسی میں بیان کیا گیا اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کر دیا گیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، تمام ناموں کا علم ہو گیا۔ تو یہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی شان ظاہر کی۔ اور انسان کی عظمت و شان کا عالم کیا ہے؟ انسان اگر اپنے بارے میں جان لے کہ انسان کیا چیز ہے اور اس کی شان کتنی بڑی ہے، تو انسان کبھی شکر سے سجدہ جو ہے وہ سجدہ شکر سے کبھی سر نہ اٹھائے۔ انسان کی شان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ انسان کی شان ہے۔ اور انسان کس طرف جا رہا ہے؟ انسان کس طرف جا رہا ہے؟ انسان کی تو اتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے فرشتوں کو کہا کہ اے میرے ملائکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اور آدم کون ہے؟ ہمارے باپ ہیں،
ہاں جی، ہم ان میں سے پیدا ہوئے، ہماری شان کا یہ عالم ہے، لیکن کاش ہم اپنی شان پہچان سکیں، اپنے آپ کو پہچان سکیں۔ ہم اپنے آپ کو نہ پہچان سکے تو دوسروں کو کیا پہچانیں گے؟ تو میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے شان کو ظاہر فرما دیا فرشتوں کے سامنے۔ اور نمبر 5، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ جب بنایا تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس رسول کو بھیج دے۔ ہاں جی، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، پہلے کعبے کی تعمیر کی، اس کے بعد یہ تعمیر کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر یہ دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا، جو لوگوں کو جو ہے وہ پاکیزہ کر دے، وہ رسول بھیج دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور جو لوگوں کو کتاب کا علم سکھائے اور حکمت سکھائے۔ میرے محترم دوست، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی اس صورت کے اندر کیا گیا ہے۔ آگے نمبر 6، اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات و جوابات کا بھی بیان ہے۔ آگے دوسرے سپارے میں آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اس طرف رخ ہے، اس طرف کر لیے، صحابہ کرام بھی پیچھے پھر گئے۔ کعبہ، حضور نے کہا کہ کعبہ تبدیل کرنا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حضور کی رضا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا۔ تو یہ بھی اسی صورت میں بیان ہے اس کا۔ اور نمبر 7، عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، بیویوں کے ساتھ اعلاء کرنے، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور فراہم کیا گیا ہے۔ یہ جتنی باتیں میں نے گنوائی ہیں یہ تفصیلاً ذکر ہیں اس صورت کے اندر۔ ہمیں ایک یہ پلیٹ فارم دیا گیا ہے کہ صورت سے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور لوگ کہتے ہیں نا کہ جنوری، فروری، فلاں، یہ صورت بتاتی ہے کہ قمری مہینے، یعنی کہ جب یہ چاند نظر آئے تو تم نے روزہ رکھنا ہے، چاند نظر آئے تو تم نے عید کرنی ہے، چاند کے مہینوں پر اعتبار کرنے کے بارے میں اس صورت کے اندر ذکر ہے۔ اور نمبر 8، تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان ہے۔ اور نمبر 9، مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 10، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اے مالک، جب سب فوت ہو جائیں گے تو پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی پسند کے جو ہے وہ 4 پرندے اکٹھے کرو، ان کو ذبح کرو، ان کی چمڑیاں ادھیڑو، ان کو پھر ان کا قیمہ کر دو، آپس میں ملا دو، اور ان کو مختلف پہاڑوں پر پھیلا دو اور پھر آواز دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا۔ حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پہاڑوں سے جناب وہ ٹکڑے آپس میں جڑ رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ پرندے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ یہ بھی اس صورت میں واقعہ بیان ہے۔ اور نمبر 11، اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، توبہ کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ یہ اتنے مضمون ہیں، کاش کہ ہم سن سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔